السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم 24ویں سپارے کا آغاز جو ہے وہ کریں گے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جھوٹ اور سچ کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ جو سچا انسان جو ہوتا ہے وہ مخلص ہوتا ہے اور اس کی برائیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ دور کر دے گا۔ یعنی سچائی کی نشانی کیا ہے کہ وہ متقی ہوتا ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کہ جو سچا انسان ہے، جو محسن ہوتا ہے، اسے اپنے رب کے پاس سے وہ ملے گا جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ یعنی ہر تڑپ جو وہ اپنے دل میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پوری کر دے گا۔ یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ تو انسان کو جو ہے وہ توکل کے لیے صبح شام کی جو دعائیں حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور سچائی میں انسان کا تب فائدہ دے گی جب انسان کیا کرے گا، اپنے رب پر بھروسہ کرے گا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ یعنی آخرت میں جو ہے وہ رسوائی انسان کو جو ہے وہ کیوں آتی ہے؟ انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اس سے بچنے کی انسان کو کوشش جو ہے وہ کرتے رہنے چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو ہے وہ حق کے ساتھ جو ہے وہ نازل کی ہے، کہ جب یہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی، یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ یعنی کہنا کیا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی انسان کو جو ہے وہ تکلیف سے جو ہے وہ بچاتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت ہو تو کوئی یا مرضی ہو تو کوئی بھی انسان اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تو مین پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ پر بھروسہ انسان کا جو ہے وہ یقین کی کیفیت میں جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد موت کا ذکر ہے کہ وہ اللہ ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کر دیتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر کس کا ذکر ہے کہ موت کا ذکر ہے، اور موت نیند جو ہے وہ کیا ہے، موت کی بہن ہے۔ یعنی موت کے وقت تو اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتا ہے، لیکن نیند میں بھی ہماری روح جو ہے وہ نکلتی ہے۔ تو اس میں انسان جو ہے وہ غور و فکر کرے، اور اسی طرح سے ایک دن انسان قبروں میں سے بھی اٹھایا جائے گا۔ یعنی سونے والے کی روح قبض کرنا اور پھر اس کا دوبارہ جاگنا، یہ موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی دلیل ہے جو انسان اپنی روز زندگی میں جو ہے وہ کرتا ہے۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو، وہ اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں لگایا تھا۔ یعنی آسمان اور زمین میں اسی کی حکومت ہے، تو انسان کو کبھی بے وقوف جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔
قرآن سے اپنی زندگی جو ہے وہ انسان کو بدلنی چاہیے، کیونکہ قیامت کی زندگی جب قیامت کا وقت آئے گا تو وہ اچانک آئے گا اور انسان کو مہلت بھی نہیں ملے گی، اور جتنا مال وہ اپنی دنیا میں کما رہا ہے تو وہ بھی اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو جو مہلت ملی ہے اس سے انسان کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پلٹ آؤ، اپنے رب کی طرف مطیع بن جاؤ، اس کے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہ افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو گیا۔ کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، اور یا عذاب دے کر کہے گا کہ کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو اس وقت اس سے یہ بولا جائے گا کہ کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ اور آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں تو قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ پر جو ہے وہ جھوٹ باندھتے ہیں تو ان کے چہرے قیامت والے دن سیاہ ہوں گے۔ اور کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ تو یعنی جہنم جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو متکبر ہیں، جو تکبر کرتے ہیں۔ تو انسان کو جو ہے وہ اپنی زندگی سے شرک جو ہے وہ نکال لینا چاہیے، کیونکہ شرک کی جو ہے وہ معافی نہیں ہے۔ اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جو جھٹلاتے ہیں تو ان کے چہرے قیامت والے دن کیا ہوں گے؟ سیاہ ہو جائیں گے۔ پھر ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دستے راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک ہے اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر کس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ اللہ کی قدر کا، کہ انسان کو اپنی زندگی میں اللہ کی قدر کو پہچاننا چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کی مثال دی ہے؟ آسمان کی اور زمین کی، کہ اس کی قدرت کا اندازہ لگائیں کہ وہ اس قدر وسیع ہے کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن لپیٹ لے گا، بالکل ایک پیپر کو جس طرح ہم لپیٹتے ہیں ویسے، اور زمین کو بھی اپنی مٹھی میں باندھ لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے سوائے اس وقت اور کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی۔ تو اور اس روز کیا ہوگا؟ اس روز سور پھونکا جائے گا اور سب مر کر گر جائیں گے جو آسمان اور زمین میں ہے، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب امان لا کر رکھ دی جائے گی۔ یعنی یہ سب قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ زمین جو ہے وہ بدل دی جائے گی قیامت والے دن، اور بالکل ایک چٹیل وہ روٹی کی طرح زمین جو ہے وہ بالکل پلین ہوگی، اس میں کوئی پہاڑ دریا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور وہ اپنے رب کے نور سے چمک رہی ہوگی، بالکل میدے کی روٹی کی طرح صاف اور سفید ہوگی، اور اس زمین میں روشنی ہوگی اللہ کے نور کی۔ تو جیسا جس کا عمل ہوگا ویسا اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ تو پھر جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ جنت کے دروازوں کا ذکر ہے کہ جہنمیوں اور جنت کے دروازوں کا ذکر ہے۔ تو جو جنت کے دروازے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے کھولا جائے گا۔ تو تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی جاتی ہے اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ اس وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس دن کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے نیک عمل جو ہے وہ کر لو۔ تو وہ جواب دیں گے ہاں آئے گا، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، جہاں اب تم ہمیشہ رہو گے۔ یعنی یہ کن لوگوں کے لیے؟ متکبر لوگوں کے لیے، جو کیا ہے؟ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتے، وہ کیا ہوگا؟ گروہ در گروہ، یعنی گروپ کی شکل میں جنت کی طرف لائے جائیں گے، اور یہاں تک کہ
جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے، یعنی جو فرشتے دروازے پر ہوں گے، کہ سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنایا۔ یعنی جنت کا وارث کون ہے؟ متقی لوگ۔ اور تم دیکھو کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہیں، یعنی جہاں پر عرش کے فرشتوں کا ذکر ہے کہ وہ عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوئے تسبیح کر رہے ہیں، اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ اور پکار دیا جائے گا حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی پہلا جملہ تھا، اور جنتیوں کا بھی کلمہ جنت میں کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ان کی تو سانس میں ہی الحمدللہ الہام کیا جائے گا، یعنی سانس کی جگہ ان کا الحمدللہ نکلے گا، اور ان کا کستوریوں کی طرح پسینہ جو ہے وہ آئے گا، یعنی خوشبو والا۔ اور سانس کو جس طرح الہام کیا، اس تسبیح کو پڑھنا جو ہے وہ ان کے لیے الہام کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ کیا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلمے کو دنیا میں ہی پریکٹس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو آخرت میں کیسے نصیب ہوگا۔ اب سورۃ المومن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ المومن مکی ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، بڑا صاحب فضل ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے، بلکہ صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یعنی جب بھی دل تنگ ہو تو یہ دعا مانگے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے مایوسی سے جو ہے وہ منع کیا کہ اللہ تعالیٰ تو بہت توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور سخت سزا دینے والا بھی ہے، تو انسان کو مرنے سے پہلے توبہ کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر اس کا ذکر ہے کہ عرش الہی کے حامل فرشتے، یعنی جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے گرد و پیش میں حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ فرشتے کن کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ایمان لانے والوں کے لیے۔ کس کی دعا کرتے ہیں؟ مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرا سے راستہ اختیار کیا۔ اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی جنت میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور ان کے والدین، بیویوں اور اولادوں میں سے جو صالحہ ہو ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے، تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے۔ یعنی عرش کے فرشتے کی جو کان کی لو اور کندھے کا فاصلہ ہے وہ 700 سال کی مسافت کا ہے، یعنی اتنے بڑے وہ فرشتے ہیں۔ تو باقی ان کی قد و قامت کا آپ اندازہ لگا لیں۔ تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ فرشتے جو ہیں وہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارا عمل اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان باوضو ہو کر سوتا ہے تو فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں۔ اور لوگوں کو اگر آپ خیر کی بات سکھاتے ہیں تو یہاں تک کہ چونٹی بھی، پانی کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ تو خیر پھیلائیں، یعنی نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں۔ تو آغاز اپنے آپ سے کرے، اپنے گھر سے کرے اور اولاد سے جو نیک ہے تو وہی اولاد جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں جائے گی، کیونکہ یہاں پر کس کا تذکرہ ہے کہ جو صالحہ اولاد ہے ان کو ان کے ساتھ جو ہے وہ ملا دے۔ تو ہمیں اس بات کی جستجو کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو نیک کرنے یا کی فکر میں جو ہے وہ لگے رہیں کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا تو قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ یعنی کفر جو انسان جو ہے وہ کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہے
وہ بہت شدید تھا، یعنی جتنا غصہ اب تمہیں جہنم میں رہ کر آ رہا ہے تو اللہ کو غصہ تو اس وقت آتا تھا جب تم یہ کام کر رہے تھے، یعنی شرک کر رہے تھے۔ تو یعنی ایک طرف جو ہے وہ عرش کے فرشتوں کا ذکر ہے اور دوسری طرف جو کفر لوگ کرتے ہیں ان کا ذکر ہے کہ وہ یہاں سے نکلنے کی، یعنی جہنم سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہے، یعنی کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کرتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے۔ وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ بس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، ہاں تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار لگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں جو ہیں وہ دکھائی اور تمہارے لیے رزق نازل کیا، لیکن ان نشانیوں کے مشاہدے سے کون سبق حاصل کرتا ہے؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ تو جہاں پر جو ہے وہ عرش کا جو ہے وہ ذکر ہے، تو عرش کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، یعنی جنت عدن بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی، یعنی 4 چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی، ایک عرش کو، جنت عدن کو، اور حضرت آدم علیہ السلام کو، اور باقی جو ہیں وہ کن کلمے سے جو ہے وہ وجود میں آئے۔ پھر حضرت آسیہ نے بھی دیکھو جنت کی دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے جنت میں اپنے پاس گھر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا جو ہے وہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب انسان محبت کرتا ہے تو اس طرح کے کلمے اپنے زبان سے نکالتا ہے۔ تو رحمان کے عرش سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، اور پھر عرش پر لوح محفوظ کتاب جو ہے وہ بھی ہے، یعنی لوح محفوظ کی کتاب بھی عرش پر ہے۔ تو عرش بہت بلند ہے، یعنی اس کی شان بہت بلند ہے، تو جو انسان کرے گا تو وہی اس کو ملے گا۔ تو انسان کی حرام چیز پر نظر جو ہے وہ نہ پڑے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ وہ واضح دلیل لے کر آئے تھے فرعون کے پاس اور حامان کی طرف، تو پھر آگے سے فرعون کا جو ہے وہ کیا طرز عمل تھا، تو وہی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کی مخالفت کی، اسی طرح سے فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ مخالفت کی، کیونکہ حامان نے کہا تھا کہ بلند عمارتیں بناؤ اور اپنے رب کو دیکھو، کہ فرعون نے کہا تھا کہ مجھے تو تمہارا رب کہیں نہیں نظر آ رہا۔ یہ آج کل کے دور میں بھی یہی جو منکرین حق ہوتے ہیں ایسے ہی بات کرتے ہیں۔ تو فرعون کی بدعملی جو ہے وہ خوشنما بنا دی گئی تھی، اور دنیا کی زندگی جو ہے وہ چند روزہ ہے، اور مجلس میں آخرت کے گھر کو جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ جس محفل میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا تو وہ قیامت والے دن حسرت کا باعث رہے گی۔ تو قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرعون کے ذکر کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اور بولا کہ اے میری قوم کے لوگوں میری بات مانو، میں تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہوں۔ اے قوم، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، یعنی رسولوں کے علاوہ جو نیک لوگ تھے انہوں نے بھی لوگوں کو خیر کی دعوت جو ہے وہ دی، لیکن جو مانتے ہیں تو وہ حق کے ساتھ جو ہے وہ مانتے ہیں۔ تو یقین جانو کہ ہم اپنے رسول و رحمان والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی، اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ یعنی جو فرعون کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد جو فرعون کی جو وہ موت تھی، جو ڈوبنے کی موت جو ہوتی ہے وہ سب سے بری موت ہوتی ہے، اور یہ آگ کے ساتھی ہیں، یعنی جو انسان حد سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی میں بڑھ جائے تو وہ آگ کے ساتھی ہوتے ہیں، اور صبح شام آگ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جو صبح شام آگ میں پیش کیے جاتے ہیں یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ برزخ ہے، یعنی قبر کے عذاب کا ثبوت جو ہے وہ ملتا ہے، یعنی قیامت سے پہلے عذاب دیا جائے گا، آل فرعون کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔
یعنی قبر جو ہے وہ ایک جیل خانہ ہے انسان کا، اگر وہ اچھے کام نہ کرے۔ پھر قبر کا عذاب کس کس پر آتا ہے؟ جو چغل خوری کرتا ہے اس پہ قبر کا عذاب آتا ہے۔ پھر پیشاب سے بچنے میں احتیاط جو نہیں کرتا اس پر قبر کے عذاب کی دلیل ہے۔ تو دوزخ کا عذاب جو ہے وہ ہٹا نہیں سکو گے، اور جنت کے محافظوں سے کہیں گے کہ ہم سے دوزخ کا عذاب جو ہے وہ ہٹا دو۔ تو آسمان اور زمین کا پیدا کرنا انسان کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا ہے۔ تو قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے، اور یعنی یہ ایک قیامت کی جو ہے وہ نشانی کیا ہے کہ بے حیائی عام ہو جائے گی، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، وقت جلدی سے گزرے گا، اور خروج ہوگا یعنی قتل و غارت زیادہ ہوں گے۔ تو ہمیں اس دن کے آنے سے پہلے نیک عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کائنات کی نشانیوں کا ذکر ہے کہ اس نے دن اور رات بنائے، اور تم بدلے میں کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور پھر اس کے بعد دوزخ کا منظر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہی تو ہے، یعنی جو کافر لوگ ہوں گے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں، تو یہ لوگ جو اس کتاب اور اس کی ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسول کے ساتھ بھیجی ہے، تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب توق ان کی گردنوں میں پڑی ہوگی اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے۔ یعنی جہاں پر دوزخ کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ علامہ جنی من النار۔ جب بھی دوزخ کی آیتیں آئیں تو اللہ تعالیٰ سے دوزخ کی آگ سے پناہ کی دعا مانگے۔ تو جب ان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے جو جہنم میں جائیں گے، تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے اللہ جن کو تم شریک کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم اس سے بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ تمہارا جو ہے وہ انجام ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سب ساتھی جو ہیں وہ جن اور انسان جو نافرمان تھے ان کے ساتھ رہیں گے۔ یعنی ان کا کیا طرز عمل تھا؟ یہ قرآن سنتے وقت شور مچاتے تھے، لیکن قرآن کو ہمیشہ کان لگا کر غور سے سننا چاہیے، کیونکہ جو قرآن کو غور سے سنتا ہے اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، تو اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو انسان کو جو بھی نیکی کا کام کرے اس پر جم جائے، اللہ کی بات لوگوں کو بتائے، کیونکہ نیکی اور بدی جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتی، اور کبھی بھی دشمن کو جو ہے وہ دوست جو ہے وہ نہ بنائیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس صورت کا جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں۔ اب سورۃ حامیم سجدہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم یہ خدا رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس کے آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا۔ یعنی اس کتاب کو رحیم نے نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، اور اس سورت کو سورۃ الفصلت بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی آیات کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ لیکن منکرین کا کیا طرز عمل ہے کہ ان کے دل میں پردے پڑے ہوئے ہیں، اور مشرکین کے لیے جو ہے وہ ہلاکت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو زمین اور آسمان کا جو ہے وہ تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو ہے وہ برکت جو ہے وہ ڈال دی ہے، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کتنے دنوں میں جو ہے وہ پیدا کیا، اس کا ذکر ہے۔ یعنی یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، ہاں تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آگے فرما برداروں کی طرح۔ تو جب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو 7 آسمان کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو 6 دنوں میں بنایا،
یا زمین کو جو ہے وہ 6 دنوں میں بنایا، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم ہر کام جو ہے وہ ایک تنظیم کے ساتھ کریں، ایک آرگنائز طریقے سے جو ہے وہ کام کریں، یعنی ہر کام کو جو ہے وہ ہم ٹائم دیں، یہ نہیں کہ مسلسل کام کریں، پہلے کام بھی کریں، آرام بھی کریں، پھر کام کریں، پھر آرام کریں۔ تو انسان کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں ایک آرگنائز کے ساتھ جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ پھر آسمان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن دھوئیں کی شکل میں جو ہے وہ اٹھائے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قوم عاد کا ذکر کیا ہے کہ قوم عاد نے تکبر کیا، تو پیدا کرنے والا جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ قوم عاد کی قوم جو تھی وہ بہت طاقتور تھی۔ تو جو ہانک کر لوگوں کو جب لایا جائے گا تو یہ بدن انسان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دے گا۔ اچھے گمان کے ساتھ انسان کا اچھا عمل ضروری ہے۔ جنت جو ہے وہ تمناؤں سے نہیں ملتی۔ جنت میں جانے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جنت میں جانے کے لیے انسان کو عمل کرنے چاہیے۔ پھر اس طرح سے جو انسان کے ہمنشی اس پر مسلط کر دیے جائیں گے، جو جن اور انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ غور سے جو ہے وہ سننا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد کس کا ذکر ہے؟ سورۃ الحامیم سجدہ میں، یعنی ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور ان پر ثابت قدم جو ہیں وہ رہتے ہیں۔ تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ یعنی فرشتے کن لوگوں پر اترتے ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر وہ اس پر ثابت قدم جو ہیں وہ رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے عمل کرنے کی توفیق جو ہے وہ دے کہ ہمارے بھی فرشتے ساتھی بن جائے، یعنی فرینڈ بن جائے۔ تو شیطانی وسوسے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، کیونکہ بسم اللہ کہنے سے شیطان جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دن اور رات جو ہیں وہ پیدا کیے، تو دوزخ والا بہتر ہے یا امن والا بہتر ہے؟ اس کی مثال دی کہ امن والا انسان جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر قرآن کی زبان جو ہے وہ کیا ہے؟ عربی زبان ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ علم والوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اب یہ 24ویں پارے کا اختتام ہوا ہے۔ آخری آیت کا ترجمہ پڑھ کے اس کا اختتام کرتے ہیں کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو کوئی بدی کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔